یہ حقیقت ہے کہ ظلم، زنا، چوری وغیرہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنا بڑی حد تک آسان ہے، لیکن زبان کو قابو میں رکھنا اور اپنے آپ کو زبان کی برائیوں سے بچانا کچھ آسان نہیں۔ بہت سے دینداروں اور پرہیزگاری میں معروف لوگ بھی کبھی زبان سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بننے والی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، لیکن ان کی زبانیں غیبت و بہتان تراشی اور لوگوں کی عزت و آبرو پامال کرنے میں خوب چلتی ہیں۔ جاننا چاہیے کہ زبان سے ادا کیے جانے والے جملوں کا معاملہ انجام کے لحاظ سے بڑا سنگین ہے۔ کبھی ایک جملہ سے زندگی بھر کی عبادت و ریاضت ضائع ہو جاتی ہے اور ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کا واقعہ منقول ہے، جن میں ایک عبادت گزار تھا جبکہ دوسرا گناہ گار۔ عبادت گزار شخص گناہ گار کو گناہوں میں دیکھ کر اسے نصیحت کرتا کہ گناہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی اختیار کرو۔ وہ جواب دیتا کہ تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، کیا تم مجھ پر داروغہ بنائے گئے ہو؟ ایک دن اس عابد نے اس سے کہہ دیا کہ اللہ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا، یہ اللہ کی قسم وہ تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر اتنا ناراض ہوا اور اس عابد سے کہا کہ تم کون ہوتے ہو جو مجھ پر قسم کھا کر کہتے ہو کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ میں نے اس کو بخش دیا اور تمہارا عمر ضائع کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ گناہ گار سے فرمایا تم میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ، اور عبادت گزار کے بارے میں فرشتوں سے کہا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اس حدیث کو رسول اللہ سے نقل کرنے والے راویوں میں ایک راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ وہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک جملے نے اس کی دنیا و آخرت برباد کر دی۔ دیکھیے، ایک جملے نے اس عبادت گزار شخص کو، جس نے نہ جانے زندگی کی کتنے برس عبادت میں گزارے، کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یقیناً یہ بات اپنی زبان سے نکالتے وقت اس کے وہم و گمان میں بھی نہ رہا ہوگا کہ اس کا انجام اتنا بھیانک اور دنیا و آخرت کی بربادی کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اسی طرح بعض اور احادیث میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، جہاد جیسی عبادات کی نورانیت اور ان کا حسن اور قبول بھی زبان کی احتیاط پر موقف ہے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے جنت میں لے جانے والے اور جہنم سے بچانے والے عمل کے بارے میں دریافت فرمایا تو رسول اللہ نے انہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کرنے کی رہنمائی فرمائی۔ پھر مزید ابواب خیر کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز بھی بتاؤں جس پر گویا ان سب کا مدار ہے، جس کے بغیر یہ سب چیزیں ہچ اور بے وزن ہیں؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، ضرور وہ چیزیں بھی بتلا دیجیے جس پر آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا، اس کو روکو، یعنی اپنی زبان قابو میں رکھو، یہ چلنے میں بے باک اور بے احتیاط نہ ہو۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم جو باتیں کرتے ہیں کیا ان پر بھی ہم سے مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، معاذ، تمہارا بھلا ہو، آدمیوں کو دوزخ میں ان کے منہ کے بل، یا یہ فرمایا کہ ان کی ناکوں کے بل، ان کی زبانوں کے بیاکانہ باتیں ہی تو ڈلوائیں گی۔ بے قابو زبان کے اس انجام بد کی وجہ سے رسول اللہ نے بے شمار موقعوں پر صحابہ کرام کو نصیحت طلب کرنے پر زبان کو قابو میں رکھنے اور زیادہ تر خاموش رہنے ہی کی نصیحت فرمائی۔ یہ بھی آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات، خیر بھلائی کی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ بعض احادیث میں اس شخص کے لیے فوز و فلاح کی خوشخبری دی گئی جو خاموشی کو اختیار کر لے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ بولنے سے پہلے خوب سوچے اور غور و فکر کرے، خیر بھلائی کی بات دنیا آخرت میں فائدہ پہنچانے والی ہی زبان سے نکالے، بری بات اپنی زبان سے نہ نکالے، غیر مفید اور مفید باتوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے، اس لیے کہ لا یعنی اور بے ضروری گفتگو جو اگرچہ ابتدا میں
ہماری شب و روز کی گفتگو کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہ اکثر آرام اور ناجائز نہ بھی ہو تو لاینی اور غیر ضروری ہی کے قبیل سے ہوتی ہے، جبکہ یہ بھی کچھ کم خطرناک نہیں۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا تو ایک نے کہا، جنت کی خوشخبری ہو، جس پر رسول اللہ نے فرمایا، تمہیں کیسے پتا کہ اس کے لیے جنت ہے؟ ہو سکتا ہے اس نے کوئی لایعنی بات کہی ہو یا ایسی چیز میں بخل کیا ہو جو اس کو کم نہیں کرتا۔ دیکھیے لایعنی اور فضول بات جنت کے داخلہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ روئے زمین پر زبان سے بڑھ کر کوئی چیز طویل قید کی محتاج نہیں۔ حضرت طاؤس کہتے تھے، میری زبان درندہ ہے، اگر میں اسے چھوڑ دوں تو مجھے کھا جائے گی۔ بعض مؤثور دعاؤں میں زبان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، اور یقیناً زبان کا شر ایسا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے۔ اللہ کی مدد توفیق شامل حال نہ ہو تو زبان کی شر و آفات سے اپنے آپ کو بچانا آسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ زبان کے شر سے ہم سب کو حفاظت فرمائے، زبان کو قابو میں رکھنے اور خیر و بھلائی کی بات ہی زبان سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔